السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کولڈ وار یعنی سرد جنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ کولڈ وار کے درمیان کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں، سرد جنگ میں کیا ہوتا ہے اور کیوں کی جاتی ہے، سرد جنگ کسے کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ مس ہسٹورین یوٹیوب چینل میں آنے کے لیے پھر سے خوش آمدید۔ سرد جنگ دو ممالک کے درمیان ہوتی ہے، بلکہ یہ دوسرے ممالک کی مدد کرنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ وقت پڑنے پر یہ ان کے دشمنوں سے لڑ سکیں۔ براہ راست یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں کی جاتی، دو ممالک آپس میں نہیں لڑتے، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان جو مشورے کیے جاتے ہیں اور دوسرے ممالک کو تیار کیا جاتا ہے کہ وقت پڑنے پر یہ ہماری ہیلپ کر سکیں، اسی لیے اسے کولڈ وار یا سرد جنگ کہتے ہیں۔ یہ جنگ 1947 سے شروع ہوئی تھی اور 1991 میں جا کے ختم ہوئی تھی۔ سرد جنگ کیا تھی؟ سرد جنگ ریاستہائے متحدہ اور سوویت یونین اور ان کے متعلقہ اتحادیوں کے درمیان جاری سیاسی دشمنی تھی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہو گئی تھی۔ یہ جنگ دو سپر پاورز کے درمیان اس دشمنی کو سب سے زیادہ جانی مانی جنگ تھی۔ پہلے اس کا نام جارج آرویل نے 1945 میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں رکھا تھا کہ یہ کولڈ وار کہلاتی ہے اور اسے سرد جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور کو سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کوئی براہ راست فوجی مشغولیت نہیں تھی، کوئی اسلحے وغیرہ یوز نہیں کیے گئے تھے۔ یہ مدت سرد کے سوا کچھ بھی نہیں تھی، صرف مشاورات جنگ تھی کیونکہ متعدد ممالک نے اندرونی تشدد کا سامنا کیا، کیونکہ امریکہ اور سوویت یونین نے اقتدار کے لیے لڑنے والے مسابقتی دھڑوں کی حمایت کی تھی اور دوسرے ممالک کی حفاظت کی تھی۔ روسی فیڈریشن سوویت یونین کی جانشین ریاست بن گئی، جبکہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد بہت سی دوسری جمہوری سوویت کے بعد مکمل طور پر آزادانہ ریاست کے لیے ابھریں۔ امریکہ دنیا کا وہ واحد سپر پاور بن کر رہ گیا۔ سرد جنگ نے ایک اہم راستہ چھوڑا ہے۔ جیسا کہ دوسری جنگ عظیم نے ریاستہائے متحدہ اور امریکہ سوویت یونین دونوں کو تبدیل کر دیا، اقوام کو مضبوط عالمی طاقتوں میں تبدیل کر دیا۔ اقوام کو اپنے آپ کو سپر پاورز کرنے کے لیے ہی یہ اکثر ایسا کام کیا جاتا ہے کہ دوسرے ممالک کو تیار کیا جائے مشاورات کے ذریعے اور اپنی ہیلپ کروائی جائے۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان نظریاتی اور سیاسی دشمنی سرد جنگ کا آغاز کر دی۔ برنارڈ بارچ سرد جنگ کی اصطلاح سب سے پہلے ایک امریکی فنانسر برنارڈ بارچ نے واضح کی تھی۔ یہ امریکی اور سوویت بلاکوں کے درمیان لفظوں کی جنگ اور نظریات کی جنگ تھی۔ جیسا کہ کہا گیا کہ اس جنگ میں کوئی ویپنز وغیرہ یوز نہیں کیا جاتے، کوئی فوجوں کو شرکت نہیں کی جاتی، یہ صرف مشاوراتی جنگ ہوتی، اس لیے اس جنگ کو لفظوں کی جنگ یا نظریاتی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 1989 اور 1919 کے دوران دیوار برلن گر گئی، سرحدیں کھل گئیں، مشرقی یورپ میں ہر جگہ کمیونسٹ حکومتوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ 1991 کے اواخر میں سوویت یونین خود اس کی جزوی جمہوریہ میں تحلیل ہو گیا تھا۔ شاندار رفتار کے ساتھ آہنی پردہ اٹھا لیا گیا اور سرد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ سرد جنگ کے علاوہ عام طور پر استعمال ہونے والا نام نہیں ہے، یہ اصطلاح نظریاتی تصادم کے بارے میں ایک یاد دہانی سے کم ہے۔ ایک گرم جنگ بھی تھی جس میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال شامل ہونے کی توقع کی جا رہی تھی۔ خلائی سرد جنگ کا ایک اہم میدان تھا، یہاں تک کہ ناسا کی تخلیق کا باعث بنی۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان پراکسی جنگوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ سرد جنگ کے گرم ترین ریاست کو سوویت یونین کو ختم کر دینا تھا اور پرانے کے، جبکہ انہوں نے 1979 میں سوویتوں نے امریکہ افغانستان کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کی مدد بھی لی تھی۔ سعودی عرب نے پیسے لگایا تھا اور پاکستان نے فوجوں کی ٹرین کر کے ان کے لیے بھیجا تھا۔ اصل میں اس میں جب یہ ہوا کہ جو سوویت یونین میں 15 ریاستوں کو ختم کر دیا گیا، جب جیسے ان کی ریاستیں ختم کر دی گئیں تو یہ کولڈ وار بھی ختم ہو گئی اور امریکہ سپر پاور بن گیا۔